مانا یہ تھا کہ انتا تو اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تیری محبت ہے. صحابہ اس لیے خوش ہو گئے کہ لجپال جدا رکھوالا ہے، لجپال جدا رکھوالا ہے، ان کون مٹاون والا ہے. اسی کی بات یہ تھی، لجپال جدا رکھوالا ہے، ان کون مٹاون والا ہے. اور میری اس سونے نال لگ گئی ہے یا توڑ نباون والا ہے، میری اس سونے نال لگ گئی ہے یا توڑ نباون والا ہے. خدا کرے میں اپنی بات نہیں کرتا، یاد رکھو میرا ذوق بہت سے لوگوں سے رکھ رکھا ہے. میں امام اہل سنت مجدد دین و ملت کے کلام سے استفادہ کرنے والا اور غوث دوران خواجہ گولوی کے عقیدہ مندوں اور مشائخ کے ماننے والوں اور ان کے جوتے اٹھانے کی وجہ سے میرا مسلک یہ ہے کہ کسی کو محبت کا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے، محبت کی بھیک مانگنی چاہیے. اس لیے میں جو کہہ رہا ہوں میری اپنی بات نہیں کر رہا، میں کسی کی کوئی ترجمہ نہیں کرتے کہہ رہا ہوں. آپ کا اللہ محفوظ رکھے، میں کون ہوتا ہوں کہ دعویٰ کروں، ورنہ میں وہاں تو میرا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اس دربار کے ساتھ محبت کا دعویٰ نہیں، وہاں کی بھیک ایک قطرہ بھی مل جائے تو ہماری نجات ہو جائے گی. اتنا دعویٰ ضرور کرتے ہیں کہ ہم گستاخ نہیں ہیں اور گستاخوں کو چھوڑتے نہیں. ایک یہ بات ہے، باقی محبت والی بات تو وہی کر گئے جن کا حصہ تھا محبت کا. ہم کون ہیں محبت کے دعوے کرنے والے؟ تو میں ان کی بات کر رہا تھا کہ لجپال جدا رکھوالا ہے، وہ گویا کہتے ہیں لجپال جدا رکھوالا ہے، ان کون مٹاون والا ہے، میری اس سونے نال لگ گئی ہے یا توڑ نباون والا ہے. کیونکہ بات آئی ہے محبت کی، اور محبت کیوں مشکل ہے کم میں بات سنیے گا. محبت کے کئی پہلو ہیں اور محبت کے اظہار کے پہلوؤں میں سے نازک ترین پہلو یہ ہے کہ اپنے دل کے ارادوں کو محبوب کے اشارے پر قربان کر دیں. جبین کا جھکانا آسان ہے، ہاتھوں کا اٹھا لینا آسان ہے، تشہد میں بیٹھ جانا آسان ہے، جہاد میں ساتھ چلے جانا بھی آسان ہے، مگر دل کو محبوب کے اشاروں پر قربان کر دینا یہ مشکل کام ہے. یہ چیزیں ہمارے دائرہ اختیار میں ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے متعلق توفیق دے رکھی ہے، وہ نہ توفیق دے تو کچھ نہیں کر سکتے، مگر ان کی توفیق دے رکھی ہے. جو بات مشکل ہے وہ یہی ہے. اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تابعا لما جئت بہ. اس وقت تک تم کامل ایماندار نہیں بن سکتے جب تک تمہارے دل کے خواہشات بھی میرے حکم کے تابع نہ ہو جائے. اور یہ بات بڑی مشکل ہے. میں خود دیر سے راستے میں دیر ہو گئی، میں کسی کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا. ایک روایت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کس طرح اپنے دل کے ارادے بھی نبی کے حکم پر تابع کیے جاتے ہیں. دعویٰ کر لینا آسان ہے مگر دل کے ارادوں کو بھی قربان کر دینا یہ بڑا مشکل کام ہے. یہ کوئی گوھر دکھاتا ہے. اور وہ میں اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ یہ علماء کرام بیٹھے ہیں، میری راہبری اور رہنمائی فرمائیں گے، اور اگر وہ بات میرے والی صحیح ہے اور جو دوسری طرح جو مجھے نہیں ملی وہ واقعی نہیں ملتی تو نعت خوانانہ حضرات سے میں عرض کروں گا کہ وہ اس میں تھوڑا تبادلہ کر لیں. واقعہ یہ ہے، حدیثی میں یہ آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رونق افروز تھے تو آپ نے اپنے صحابی کو فرمایا کہ تو اپنی لڑکی کا رشتہ مجھ کو دے. بڑے خوشی میں کہنے حضور میری سر آنکھوں پر، میرے دل کا نور ہے، آنکھوں کا نور ہے، دل کا سرور ہے، بڑی مسرت کی بات ہے. آپ نے فرمایا تو سمجھا نہیں، میں تیری لڑکی کا رشتہ اپنے لیے نہیں بلکہ جلیبیب کے لیے مانگ رہا. اب وہ صحابی ایسے تھے وکان دمیما، ان کا حسن کو نکھرا ہوا نہیں تھا، ان کا حسن کو زیادہ چمکا ہوا نہیں تھا. حسن اب جب صحابی نے سنا تو دل میں خیال آیا کہ نباہ مشکل ہے. میری لڑکی حسن و جمال، مال، دولت، مکان، خاندان کئی لحاظ سے ان سے ممتاز و نمایاں ہے، اور اس طرح کے جب معاشرتی فرق ہوں، سماجی امتیازات ہوں، عام طور پر نباہ نہیں ہوتا. اور حضور کے ارشادات دو طرح ہوا کرتے تھے، کبھی آپ کا حکم قطعی ہوتا پھر کوئی انکار نہ کرتا، اور کبھی آپ یوں حکم دیتے کہ صحابہ کو مشورے کی گنجائش ہوتی. یہ وجہ نہیں کہ نبی کا حکم قطعی نہیں بلکہ حضور کی طرف سے یہ اطلاع ہوتی کہ تم کو مشورہ کرنے کی اجازت ہے. جس طرح کہ آج کے بنائے ہوئے بناوٹی میں ہو کر کہتے ہیں کہ نبی کو ہر طرح کے اختیارات ہوتے، صحابہ سے مشورہ کیوں کرتے؟ وہ وجہ یہ تھی اصل میں. یہ دو طرح کی آپ کی حکیمانہ بات ہوتی.
فرمایا کیا چاہتے ہو؟ کرنے کے حضور بیوی سے مشورہ کر لو. فرمایا کر لو. گھر گئے, بیوی سے مشورہ کیا, انہیں بھی یہ بات اس لحاظ سے پسند نہ آئی کہ یہاں نباہ نہیں ہوگا. عرض کرنے لگی حضور سے عرض کر دیجیے گا دست بستا کے کہیں اور رشتہ کر. اب وہ میاں بیوی کا فیصلہ ہو گیا. وہ حضور کے پیارے صحابی حضور کی اجازت سے گھر گئے تھے. کسی کو نافرمانی کا صبر ہی نہیں پیدا ہوتا. آپ اجازت نہ دیتے تو ایک قدم نہیں اٹھا سکتے تھے. آقا سے اجازت لے کر وہ گھر میں چلے گئے, مشورہ کر کے لوٹے کہ میں آپ حضور سے عرض کروں کہ آقا ہماری رائے تو یہ ہے کہ یہاں رشتہ نہ کیا جائے, باقی آپ حاکم ہیں, جیسے چاہیں کر دیں, کون انکار کر سکتا ہے. وہ لوٹنے لگے, دہلیز سے باہر قدم رکھا کہ کانوں میں رسیلی دھیمی سی بیٹی کی آواز پہنچی. یہ شرمیلی لڑکی کی نکاح کی بات ہو رہی تھی.